تین دوست اکٹھے جا رہے ہیں، دوست ہیں اکٹھے جا رہے ہیں، آگے کسی نے ان کو کوئی ایک درہم دے دیا، پیسے دے دیے، تینوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، تینوں کو طلب ہوئی، جب پیسے ہاتھ میں آئے ان میں سے ایک شخص تھا پاکستانی مثلا، ایک تھا عربی اور ایک شخص تھا انگریز، اور کسی ایک کو دوسرے کی زبان نہیں آتی تھی، بالکل اپنی زبان کے سوا کوئی بولی نہیں جانتا تھا۔ جب ایک درہم مل گیا تو اس نے کہا، پاکستانی نے کہا میں نے انگور لینے ہیں اس سے، دوسرا جھگڑ پڑا انگریز، اس نے کہا نہیں آئی وانٹ گریپس، آئی ڈونٹ وانٹ انگورز، آئی وانٹ گریپس۔ تیسرا جو تھا عرب وہ جھگڑ پڑا، اس نے کہا کہ میں نہ انگور لیتا ہوں نہ گریپس، آئی وانٹ عنب، ارید عنب، میں عنب چاہتا ہوں۔ آپس میں جھگڑا کرنے لگ گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، وہ تینوں کی بولیاں جانتا تھا، تینوں کی بولیاں جانتا تھا۔ اس نے کہا اچھا میں آپ کا جھگڑا مٹاتا ہوں، مجھے اپنا پیسے دے دیں۔ اس نے درہم لیا اور جا کے انگور لے آیا، انگوروں کے 3 گچھے لے آیا، تینوں کے ایک ایک گچھا دے دیا، تینوں خوش ہو گئے۔ اس نے کہا یہ تم نے کیسے کر دیا، ہمارا جھگڑا مٹا دیا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا میں اور کچھ نہیں ہوں، میں صرف، تم ایک دوسرے کی بولی نہیں جانتے مگر طلب ہر ایک کی ایک ہی تھی، غرض ایک ہی تھی، مگر بولی سے نا واقف تھے اس لیے فساد کر رہے تھے۔ میں اتنا فرق ہے کہ میں تینوں کو بولیاں جانتا ہوں، میں نے سمجھ لیا کہ ایک ہی طلب ہے مگر اس کے اظہار میں فرق ہے، تو میں نے آپ کو انگور لا کے دے دی۔ اب آگے چلا، مثال دے رہا ہوں، اگلے چوک پہ گیا، پھر 3 اور آدمی لڑ رہے ہیں، ان کو بھی 1 درہم ملا ہے یا 2 درہم، کسی نے 5 درہم دیے ہیں، ان کی وہاں جھگڑا کر رہے ہیں۔ ان کو اب مسافت تھک گئے ہیں چلتے چلتے، ان کو کوئی چیز چاہیے سفر کرنے کے لیے، تو ایک نے کہا کہ مجھے بائیسیکل چاہیے، دوسرا کہا نہیں میں بائیسیکل نہیں چاہتا، وہ عرب تھا یہ پاکستانی تھا، تو عرب بولا کہ نہیں مجھے دراجہ چاہیے۔ وہ جھگڑ پڑا، مجھے نہیں چاہیے تمہارا دراجہ۔ تیسرا جھگڑ پڑا، اس نے کہا مجھے پکڑ چڑھ بمبیری چاہیے، وہ ہندی تھا، خالص ہندی، اس کو کوئی اور زبان نہیں آتی، وہ کہتا ہے پکڑ چڑھ بمبیری چاہیے۔ اب پکڑ چڑھ بمبیری بولے جا رہا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ دراجہ کہہ رہا ہے اس کو پتہ نہیں، وہ بائیسیکل کہتا ہے اس کو پتہ ہے۔ وہی آدمی پہنچ گیا، اس نے کیا جھگڑا ہے، یہ ہے، اس نے پیسے لیے، اس نے لا کے تینوں کو بائیسیکل دے دی۔ یہ تم نے کیسے حل کر دیا؟ اس نے کہا میرے پاس اور کوئی کمال نہیں، بس میں ساری بولیاں جانتا ہوں اس لیے تمہیں جوڑ دیا ہے۔ غرض اور مطلوب تمہارا ایک ہی تھا مگر اظہار کے لیے بولیاں جدا جدا تھی، تم ایک دوسرے کی بولیاں نہیں سمجھ سکتے تھے۔ آگے پہنچا، پھر 3 مسافر جا رہے ہیں، اب ان کو لمبا سفر کرنا ہے اکٹھا، تو ایک نے کہا کہ ریلوے اسٹیشن پہ چلیں، اکٹھے دوست کھڑے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نہیں جاتا ریلوے اسٹیشن پر، میں نے محطۃ القطار جانا ہے۔ وہ جھگڑ پڑا کہ میں محطۃ القطار نہیں جاتا، اس نے کہا میں ریلوے اسٹیشن نہیں جاتا۔ تیسرا بولا، اس نے کہا میں نے بھک بھک اڈا جانا ہے، بھک بھک اڈا، یہ ہندی آدمی تھا، ہندی زبان میں ریلوے اسٹیشن کو بھک بھک اڈا کہتے ہیں، اور جو پہلا لفظ بولا ہندی زبان میں بائیسیکل، سائیکل کو پکڑ چڑھ بمبیری کہتے ہیں، خالص ہندی زبان میں۔ اس نے تینوں کو پکڑا اور بٹھا کے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچا دیا۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عالم ہوں۔ تم کون ہو؟ میں بھی عالم ہوں۔ تم کون ہو؟ کہتا میں بھی عالم ہوں۔ تمہاری شناخت کیا؟ اس نے کہا میں بریلوی ہوں۔ تم کون ہو؟ کہتے میں دیوبندی ہوں۔ تم کون ہو؟ کہتے میں اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں۔ اس نے پوچھا بھئی تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ربانی ہوں۔ تمہاری زمینی تقسیم ہے، میری آسمانی پہچان ہے۔ جو عالم ربانی ہوتا ہے وہ ساری بولیاں سمجھتا ہے، اغراض مختلف اور متضاد نہیں ہیں، سارے ایک ہی منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں، تینوں جانا ایک ہی منزل پہ چاہتے تھے، ریلوے اسٹیشن۔ بولیاں جدا جدا تھی، عنوان جدا تھے، اظہار کے انداز جدا تھے، تکلم جدا تھا۔ وہ تعلم تک گئے تھے، ابھی تأدب میں نہیں گئے تھے، تربیت نہیں پائی تھی، جہاں جا کے بولیاں مٹ کے ایک ہو جاتی ہیں۔ یعنی کوئی عقل کی بولی بول رہا ہے، کوئی دل کی قلب کی بولی بول رہا ہے، کوئی روح کی بولی بول رہا ہے۔ غرض، مطالبہ، چیخ و پکار سب کی ایک ہے،
جانا سب ایک ہی سمت چاہتے ہیں، مگر کوئی بزبان عقل اپنی بات کر رہا ہے، وہ قلب کی دل کی بولی بولنے والے کو سمجھ نہیں آتی، کوئی دل کی بات کرتا ہے تو عقل کی بات والا فتویٰ دے دیتا ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی، کوئی اس سے آگے ڈیپتھ میں روح کی بات کرتا ہے، مالا اعلیٰ کی، وہ ان دونوں کو سمجھ نہیں آتی، کوئی ظاہر کی بات کرتا ہے، کوئی باطن کی بات کرتا ہے، کوئی شرعی تفقہ کی اصطلاحات کی بات کرتا ہے، کوئی تصوف اور معرفت کی اصطلاح کی بات کرتا ہے، ہر کوئی جانا ایک سمت چاہتا ہے مگر بولیاں جدا ہیں۔ جب عارف ربانی ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ہاں عقل، دل اور روح کو جمع کر دیتا ہے، وہ ساروں کی بولیاں جانتا ہے، اس کی وجہ سے تفرق مٹ جاتے ہیں، فاصلے مٹ جاتے ہیں، اور وہ توڑنے کی بجائے سب کو جوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کا فوکس غرض پر، مقصود پر ہوتا ہے، الفاظ کے چھلکوں سے نکل جاتا ہے، مغز تک چلا جاتا ہے۔